السلام علیکم ناظرین۔ اسلام آباد کی شارع دستور پر واقع ٹوئن ٹاورز کے تنازع نے جہاں اور بہت ساری انکہی کہانیاں بیان کر دی ہیں، وہیں عام آدمی کے سامنے اشرافیہ یا ایلیٹ کلاس کی تعریف بھی مزید واضح کر دی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے قانون حسب ضرورت موم کی ناک بن جاتا ہے، جن کے لیے راتوں رات رول ریگولیشن تبدیل ہو جاتے ہیں، ریزیڈنشل سے کمرشل، کمرشل سے انڈسٹریل میں تبدیل کرنے کے لیے ماسٹر پلان کو ایک ماسٹر اسٹروک کے ذریعے تہس نہس کر دیا جاتا ہے، اور پھر اگر خوابیدہ قانون کہیں کسی وجہ سے انگڑائی لے ہی بیٹھے تو اسے دوبارہ نیند کی گولی دے کر سلانے کے لیے ریاستی مشینری حرکت میں آ جاتی ہے، اعلیٰ سطح کی کمیٹیاں بن جاتی ہیں، تحقیقات کی ایک اسموک اسکرین کریٹ کی جاتی ہے جس میں سارا منظر دھندلا جاتا ہے، اور پھر کچھ عرصے میں لوگ بھول بھال جاتے ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ایک طرف انہی قوانین کی خلاف ورزی پر کراچی کا نسلر ٹاور چند گھنٹوں میں ملبے کا ڈھیر بن جاتا ہے کیونکہ وہاں خریدار عام آدمی ہوتا ہے، مگر دوسری طرف رات کی درمیانی پہر یکایک حرکت میں آنے والا قانون چند ہی گھنٹے بعد بے حس و حرکت اور دم ساتھ کر بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ یہاں معاملہ اشرافیہ یا خواص کا ہے جن کے بہرحال کچھ حقوق ہیں اور ان کے حقوق کا خیال کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگرچہ جس انداز سے اس بلڈنگ کے رہائشیوں کو رات کو سوتے میں اٹھا کر گھر خالی کرنے کا حکم دیا گیا، اس کی حمایت کسی صورت نہیں کی جا سکتی، حالانکہ غریبوں کے ساتھ سرکاری ادارے اور اہلکار آئے دن اس سے کہیں برا سلوک کرتے ہیں اور انہیں ذرا سی مزاحمت پر تشدد اور مقدمے بھی سہنا پڑتے ہیں۔ سامان ضبط کر لیا جاتا ہے، خواتین کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جاتا ہے، کپڑے پھاڑ دیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے مناظر جو کریہ مناظر ہیں وہ آپ اکثر و بیشتر انکروچمنٹ کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہو تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مگر بہرحال ایسے کسی بھی کام کی حمایت نہیں کی جا سکتی، نہ ناجائز قبضے کی اور نہ اس کے خلاف ناجائز کارروائی کی، لہٰذا یہاں کے رہائشیوں کو بھی ہر وہ سہولت دی جانی چاہیے تھی جو قانون انہیں دیتا ہے۔ چنانچہ ون کنسٹیٹیوشن کے خلاف حکومت کی اس کارروائی کو مجموعی طور پر مثبت انداز سے دیکھا گیا، کیونکہ اس سے ایک آس پیدا ہوئی تھی کہ شاید کبھی نہ کبھی طاقتوروں کے خلاف بھی قانون حرکت میں آ سکتا ہے۔ مگر ہمارے شعبہ صحافت یعنی میڈیا سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر صحافی ابصار عالم صاحب نے، جو ماضی میں پیمرا کے چیئرمین بھی رہے ہیں، انہوں نے اس واقعے پر نہ صرف شدید رد عمل ظاہر کیا بلکہ وزیر داخلہ محسن نقوی کے خلاف باقاعدہ ایک چارج شیٹ جاری کر دی، جس میں یہ کہا گیا کہ وہ جنرل فیض بننا چاہتے ہیں، یعنی جس طرح سابق ڈی جی آئی ایس آئی نے ٹاپ سٹی کی پراپرٹی ہتھیانے کے لیے اختیارات کا بے دریغ اور ناجائز استعمال کیا تھا، وہی کام یہاں محسن نقوی کر رہے ہیں۔ بلکہ ابصار عالم کے پاس ایک الزامات کی طویل فہرست تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس میں انہوں نے سابق نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، پھر یہ بھی بتایا کہ محسن نقوی کس طرح اپنے گروپ کو نواز رہے ہیں، گویا ایک نیکسس بنا ہوا ہے اور اربوں روپے کا گیم چل رہا ہے، جہاز بھر بھر کے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، باہر پیسہ بھیجا جا رہا ہے۔ انہوں نے وزیر داخلہ کی اہلیہ کے دبئی میں فلیٹ کا بھی ذکر کیا جو ویکی لیکس کی صورت میں سامنے آیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ نے کراچی میں جو گزشتہ دنوں تاجروں کے سامنے بیان دیا کہ $100 ارب گزشتہ 3 سال میں باہر چلے گئے، اور انہوں نے درست طور پر یعنی ابصار عالم نے وزیر داخلہ کو اس کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا کہ ظاہر ہے کہ آپ کی حکومت کی موجودگی میں اور آپ کی وزارت اس کے ذمہ دار ہے، تو اگر پیسہ باہر جاتا ہے تو پھر وہ آپ کسی اور سے گلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری باتیں مکمل طور پر یا جزوی طور پر ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک تو یہ کہ یہ سب کچھ کوئی پچھلے 3-4 مہینے میں یا 3-4 دن میں نہیں ہو گیا۔ بطور صحافی اور بہت سی سینئر صحافی کے طور پر ابصار عالم کے نوٹس میں یہ ساری باتیں پہلے سے ہوں گی، تو انہوں نے اس پر کتنے پروگرام کر لیے، کوئی ولاگ کیا ہو، کوئی تحریر کی ہو، کوئی شو کیا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، ون کنسٹیٹیوشن ایونیو کے ایک اپارٹمنٹ کے مالک کے طور پر ابصار عالم ایک فریق ہیں، یا آپ انہیں متاثرہ فریق کہہ سکتے ہیں۔ ان کے الزام کی وہ حیثیت نہیں ہے جو غیر جانبدار صحافی کی ہو سکتی ہے۔ ان کی گفتگو سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ غصے میں ہیں اور آؤٹ آف فرسٹریشن وہ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے جائز آمدنی سے یہ پراپرٹی خریدی ہوگی، اس کی قسطیں ادا کی ہوں گی، بات سمجھ میں آتی ہے، مگر کیا جس عمارت کو غیر قانونی قرار دے کر عدالت نے شواہد کی بنیاد پر متعلقہ حکام کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے، اس مقدمے کی سماعت سالہ سال چلتی رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز تھے۔ اپنے وقت کے وزیر اعظم عمران خان تھے جو اس وقت پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے، وزیر دفاع خواجہ آصف کا نام ہے، ان کے بیٹے کے بتایا جا رہا ہے کہ 2 اپارٹمنٹس ہیں۔ سابق ایم این اے کشمالہ طارق ہیں، وہ کرکٹر جو عمران خان کے دوست تھے احسان مانی ہیں، ان کا نام ٹھیک طور پر لیے جا رہا ہے یا نہیں۔ بعض نام تو ایسے ہیں کہ جو جیسے خواجہ سعد رفیق کو خواہ مخواہ اس میں انوالو کر دیا گیا کہ انہوں نے پتہ نہیں 8 فلیٹس وہاں پہ لے لی ہیں، لیکن کچھ نام تو بہرحال ہیں، لسٹ موجود ہے۔ فورسز کے کچھ اعلیٰ ریٹائرڈ افسران کا ذکر آ رہا ہے، بزنس مین ہیں، بیوروکریٹ ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، غیر ملکی شہری ہیں، جانے کون کون ہے،
ظاہر ہے کوئی عام آدمی تو کروڑوں یا اربوں روپے کی پراپرٹی خریدنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن ان تمام لوگوں نے بھی یا ان میں سے زیادہ تر نے ابصار عالم کی طرح اپنی جائز کمائی سے یہ پراپرٹی خریدی ہوگی۔ مگر جس طرح ہمارے سینئر صحافی نے محسن نقوی کو چارج شیٹ کیا، انہیں سوالوں کے جواب کے لیے کٹہرے میں کھڑا کیا، تو کیا وہ ٹوئن ٹاور یا ون کنسٹیٹیوشن بلڈنگ کے حوالے سے کچھ سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ نمبر 1، کیا یہ پلاٹ ہوٹل بنانے کے لیے الاٹ ہوا تھا یا اپارٹمنٹ بلڈنگز کے لیے؟ نمبر 2، اگر عمارت بنانے والوں نے پلاٹ کا کوڈ تبدیل کر دیا ہے تو یہ کام قانونی کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 3، کیا متعلقہ کمپنی نے پلاٹ کی مکمل قیمت ادا کی ہے؟ نمبر 4، کیا 120 کمروں کے ہوٹل کو جس کی اجازت دی اس کو 240 اپارٹمنٹس کی رہائشی عمارت میں تبدیل کرنے کی اس کی کوئی قانونی جواز تھا؟ نمبر 5، اگر کوئی کمپنی رولز اینڈ ریگولیشنز کو بری طرح وائلیٹ کرتی ہے اور کوئی عمارت تعمیر کرتی ہے تو کیا اسے قانونی طور پر درست کہا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ۔